ضرورت پڑے گی تو اس کو لے آؤں گا. حکومت دیکھو ختم نبوت نہیں ٹوٹی, وہ دوسری طرف سے آ گیا ہے, پہلے کو دوبارہ بلا لیا. یہ عقیدہ ہے, بے نہیں یہی عقیدہ ہے جو آپ کی نمائندگی میں, آپ معصوموں کی نمائندگی میں جن کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہی ہے بات, مولوی کہتے ہیں یہ درست اسلامی عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے. اصل بات یہ ہے ختم نبوت جن معنوں میں تم مانتے ہو تب ثابت ہو سکتی ہے کہ نبوت کی ضرورت بند ہو جائے. اگر نبوت کی ضرورت بند ہو جائے تو پھر نہ پرانے نبی کی ضرورت ہے نہ نئے نبی کی ضرورت ہے. اگر بند نہیں ہوئی, ضرورت بند نہیں ہوئی, تو بند کرنے والا ظالم ہو جائے گا. دنیا کو محتاجی اور کسی نے بند کر دی ہے. پیاسوں کے لیے پانی بند کرنا تو بڑا ضرور. ہاں یہ کہہ دیا جائے کہ پیاس اٹھ گئی پھر پانی بند ہو, جائز بات ہے. مگر نبوت کی, نبی کے آنے کے دونوں برابر قائل ہیں, کوئی فرق نہیں. اب فرق ہے تو کس طرح کا نبی آئے گا, یہ بحث ہے صرف. وہ یہ کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سے کسی کو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مطیع نبوت عطا نہیں کی جائے گی, کیونکہ نبوت کا دینا بند ہوا ہے, نبی کا آنا بند نہیں ہوا. اگر آنا بھی بند ہو تو مسیح بھی نہیں آ سکتا. یہ بات واضح ہو گئی نا بالکل. اگر نبی کا آنا ہی بند ہو جاتا تو مسیح کہاں سے آ جائے گا. وہ کہتے ہیں نبوت کی عطا بند ہوئی ہے, کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا. پرانے نبی کا دوبارہ استعمال, پرانے کپڑوں کا نیا استعمال مرمت کر کے یہ جائز بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ فرق ہے صرف. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اسلام کی ہتک ہے جو تم مان رہے ہو. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. وجہ یہ ہے قرآن کی بھی ہتک ہے. قرآن نے یہ بات جو لکھ دی رسولا الی بنی اسرائیل, تو ہمیشہ کے لیے اس رسول کو اسرائیل کے پابند کر دیا. وہ اگر یہ دعویٰ کرے آ کے اے امت محمدیہ میں تمہارے لیے تمہارا نبی بن کر آیا ہوں, تو قرآن کو جھوٹا مان کے پھر اس کو سچا مانیں گے. ایک وقت میں دونوں کو سچا کیسے مان لیں گے. جہاں اس کو سچا مانا وہاں قرآن جھوٹا ہو گیا, جہاں قرآن کو سچا مانا وہ کہنے والا جھوٹا ہو گیا. اس لیے اس کے حق میں کوئی دلیل ہی نہیں بنے گی کہ اس کو حق ہو امت محمدیہ کا نبی بننے کا. دوسری بات جو سب سے اہم یہ ہے کہ پہلا عالمی نبی کون تھا, حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عالمگیر تعلیم کس کی تھی, جس کو خدا نے فرمایا قل انی رسول اللہ الیکم یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا. کہہ دے, اعلان کر دے کہ اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف جمیعاً اکٹھا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. کبھی موسیٰ نے اعلان کیا تھا, کبھی کسی اور نبی نے کیا تھا, نہیں کیا. تو وہ نبی خدا چن رہا ہے ان کے کہنے کے مطابق, جس کو بنی اسرائیل کا نبی کہہ کر وہاں محدود کر دیا. اب وہ جب دوبارہ آئے گا اسے لازماً ایک اور قسم کی نبوت خدا کو دینی پڑے گی جو عالمی نبوت ہے, اور وہ ختم نبوت کو توڑ دے گی جو ان کی ختم نبوت ہے. اگر خدا اس کو عالمی نبی بنا کے نہ بھیجے تو اس کا حق ہی نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے معاملات میں دخل دے. اگر عالمی بنایا تو لازم ہوا کہ اس کو وہ نبوت نہیں ملی, وہ کافی نہیں تھی, اس کے علاوہ اس کی نبوت میں وسعت عطا کی گئی ہے, اس کی شان بڑھا دی گئی ہے. تو اور نبی عطا نبوت بنانا کیا ہوتا ہے. فرق یہ ہوا, ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالی کو امت محمدیہ میں جو اصلاح مقصود تھی یا ہے وہ غلام محمد مصطفیٰ پوری کرنے کی اہلیت رکھتے تھے. انہی میں سے جس کو خدا نے مناسب سمجھا اس کو امتی نبی بنا دیا. وہ کہتے ہیں غلط, باہر سے لا کر دوسری امت کے نبی کو خدا تمہاری اصلاح کے لیے لائے گا, اس میں شان محمد مصطفیٰ. اب شان کیسی ہو گئی, ایک گھر پہ ڈاکہ پڑے, بچے کمزور ہوں, وہ اپنا دفاع خود نہ کر سکیں, ہمسایہ چھلانگ مار کے آئے اور ڈاکوؤں سے بچا لے تو بچے کہیں ہم نے تم پہ بڑا احسان کیا ہے, تم نے ہمیں بچا لیا. یہ کوئی مقبول بات ہے؟ بچانے والا ہی محسن ہوا کرتا ہے.
بس آخری موشن کا مضمون بھی انہوں نے تباہ برباد کر کے رکھ دیا. فیض کا آخری چشمہ محمد رسول اللہ ہے اور قرآن ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی پرانا نبی فیض رسانی کے لیے محمد رسول اللہ کے بعد آئے، اور جو آپ کے ساتھ چشمے سے ہی فیض یافتہ ہو، آپ ہی کا نور جاری کرے، وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو، وہ ایک ہی بات ہے، بادشاہ کا خادم ہے. جو مولوی قرآن کی تعلیم جاری کرتے ہیں وہ کہاں سے نیا فیض تو نہیں لاتے نا، قرآن سے لیتے ہیں. اس میں کوئی گستاخی ہے؟ جو ولی کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، جو کتب کرتے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، صدیقوں نے بھی یہی کام کیا. تو اگر امتی نبی وہی کام کرے تو گستاخی کیسے ہو گئی؟ اس نے تاج نہیں چھینا، مسیح اگر آئے گا تو وہ تاج چھینے گا. دوسری بات یہ میں عرض کرتا ہوں کہ مہدی کے متعلق وہ کہتے ہیں مہدی تو ہم مان سکتے ہیں، بات کرتے ہیں مہدی تک تو ٹھیک بات تھی، اگر جو اس میں بھی شک ہے، مگر نبی اللہ کیسے ہو گیا؟ چنانچہ ایک فرقہ ہمارا ہی، یہ ایک احمدیت کا فرقہ لاہوری فرقے کے نام سے آج بھی جاری ہے، جو کہتے ہیں کہ امام مہدی تک ہم جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے. مسیح مان لیں گے نبی کے بغیر، امام مہدی مان لیں گے نبی کے بغیر. اول جو جب مسیح مانا اور نبی نہ مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے باہر نکل گئے کہ آنے والا مسیح نبی اللہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ مہدی بغیر نبوت کے ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے خلاف بات ہے. انہی علماء سے آپ خود یہ سوال کر کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو وہی جواب دیں گے جو میں ان کی طرف سے آپ کو اب دیتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ جناب ملے صاحب تو جھوٹے ہو گئے، کوئی امام مہدی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انتظار میں